اصطلاح میں الخلافہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کو، مفردات القرآن پر عظیم ترین تالیف ہے ان کی۔ فرماتے ہیں الخلافۃ النیابۃ عن الغیر، خلافت نام ہے کسی دوسرے کی نیابت کرنے کا، اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرنے کا۔ الخلافۃ النیابۃ عن الغیر، اب اس کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ اما لغیبہ بغیبۃ المنوب عنہ، یا تو جس کا وہ نائب بن رہا ہے وہ غائب ہو گیا ہے، وہ غیب میں ہے، وَإِمَّا لِمَوْتِهِ، یا جس کا وہ نائب اور خلیفہ بن رہا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، جیسے حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان، وَإِمَّا لِعِجْزِهِ، اور یا اس کے عاجز ہو جانے کے باعث کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کر سکے تو وہ کسی کو اپنا نائب مقرر کر دے، وَإِمَّا لِتَشْرِيفِ الْمُسْتَخْلَفِ، اور ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ جسے خلیفہ بنایا جائے اس کے اعزاز اور اکرام کے اظہار کے لیے اسے خلافت دی جاتی ہے۔ تو اب یہ خلافت نیابت ہے۔ نیابت یا تو کوئی فوت ہو گیا اس کا نائب اس کا جانشین خلیفہ ہے، یا کسی وجہ سے غائب ہو گیا ہے تو وہ جو بھی ہے اس کی جگہ پر اس کی ذمہ داریاں سنبھالے گا، وہ اس کا خلیفہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عاجز ہو گیا ہے، نہیں کر سکتا کام، تو اگر وہ کسی کو اپوائنٹ کر دے وہ خلیفہ ہوگا۔ اور کبھی کبھی کسی کے اکرام و اعزاز کے لیے بھی اسے خلافت دے دی جاتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ زندگی میں خلافت دینا، موجودگی میں خلافت دینا، یہ ہمارے ہاں تصوف کا ایک اہم معاملہ ہے کہ کوئی بزرگ ہیں، مرشد ہیں، روحانی معالج ہیں، اور پھر اپنی زندگی ہی میں کچھ لوگوں کو تربیت دے کر جب اس قابل کر دیتے ہیں کہ اب وہ خود بھی دوسروں کا علاج کر سکے روحانی اعتبار سے، تو انہیں خلافت عطا کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ مرشد بھی زندہ ہے لیکن ان کی زندگی ہی میں خلافت دی جاتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بابا فرید الدین شکر گنج کی زندگی ہی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی، اور قطب جمال ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی۔ اسی طریقے سے کلیر شریف کے صابر صاحب کو خلافت ملی، ان کی زندگی میں ملی۔ تو خلافت جو ہے در حقیقت کسی کی زندگی میں بھی ہوتی ہے، موجودگی میں بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ جو بادشاہ تھا جو غرق ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا باپ جو تھا اس نے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی ہی زندگی میں اپنے بیٹے کو بادشاہت عطا کر دی تھی، تو وہ اس کی زندگی ہی میں خلیفہ تھا۔ اب یہاں غور طلب بات ہے، اللہ الحی القیوم ہے، لا یموت ابدا ابدا، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہستی ہے جس سے کبھی موت وارد نہیں ہو رہی۔ نمبر دو، وہ ہر آن اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، لہذا اس کی خلافت کا کیا معنی، کس لیے، اس کا سبب کیا ہے؟ اگرچہ وہ ہم سے ہماری رگے جاں سے بھی قریب تر ہے، لیکن اس کے اور ہمارے درمیان غیب کا پردہ حائل ہے۔ یہ جو غیبت ہے وہ وجود کے اعتبار سے نہیں ہے، اللہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، هو معکم اینما کنتم، الحی القیوم ہے، لیکن جو غیب کا ایک پردہ اس نے اپنے اور مخلوقات کے مابین حائل کر لیا ہے، اس کی بنا پر اس نے خلافت عطا فرمائی، اور خلافت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت کے حوالے سے، اور وہ مضامین ایسے ہیں کہ جو سب لوگوں کو مستحضر ہوں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس پر پھر کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے، کچھ رد و قدع بھی ہوئی ہے، کچھ اشکال کا اظہار کیا ہے فرشتوں نے، اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔